بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 387 سے 387 سے شروع کریں گے 387 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ جس عنوان پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں یا جس چیپٹر کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہے اللہ کی محبت کی نشانیاں، علامات حب اللہ تعالی العبد، کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے اور بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے سے کر کے انسان یہ باور کرا سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو ان اعمال کا یا ان صفات کا جاننا وہ اس باب میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اس میں 2 آیات ہیں جن کی وضاحت گزشتہ کلاس میں بھی کر دی گئی تھی، کہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلی آیت ہے سورۃ آل عمران میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو، نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی لازم اور ضروری ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے دین سے پھر جائے تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ایک دوسری قوم کو لا سکتا ہے، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب ان کی صفات کیا ہوں گی؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے، پہلی صفت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، دوسری صفت ہوگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، تیسری صفت ہوگی ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم دین چھوڑ جاؤ تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ پہ ایک دوسری قوم کو لا سکتا ہے، اور وہ دوسری قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ وہ نرم پہلو رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کافروں کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں فلاں کام کیسے کر دیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ ان آیات کی بہت بڑی وضاحت گزشتہ کلاس میں ہو چکی ہے۔ اس باب میں حدیث پہ چلتے ہیں۔ اس باب میں پہلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري معنى آذنته أعلمته بأني محارب له وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون استعاذنی یا استعاذ بی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ وہ حدیث جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ بات اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی حدیث میں فرمائیں کہ یہ بات اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کے وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرمائیں اللہ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ من عاد لی ولیا، من عاد، من جس نے عاد دشمنی کی، لی میرے، ولیا کسی ولی کی، فقد آذنتہ پس میں اس کو اعلان کر رہا ہوں اس کو بالحرب جنگ کا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے میرے ایک ولی، میرے ولی جو اللہ کا ولی ہے اس کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ فرماتا ہے میں اس دشمن کو، یعنی جو میرے ولی کا دشمن بن رہا ہے، میرے دوست کا دشمن بن رہا ہے، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میری کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جنگ ہے جو اللہ کے کسی اولیاء، اللہ کے ولی، لیکن اللہ کا ولی کون ہوتا ہے یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی کی دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ وما تقربا، اور نہیں میرے نزدیک ہوتا، عبدی میرا بندہ، وما تقرب الی عبدی، اور نہیں میرے قریب ہوتا میرا بندہ بشیء کسی چیز کے ساتھ، کسی عبادت، کسی عمل، کسی صدقہ، کسی خیرات، کوئی عمل نہیں ہوتا بندہ میرے قریب زیادہ اس سے، احب الیہ کوئی چیز بھی جو زیادہ محبوب ہو اس سے زیادہ، مما افترضت علیہ اس چیز سے زیادہ جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ بندہ کسی بھی عمل سے میرے نزدیک زیادہ قریب نہیں ہو سکتا بنسبت ان اعمال کے جو میں نے فرض کیے ہیں۔ انسان اگر کہے کہ میں نماز کو چھوڑ دوں، روزے کو چھوڑ دوں، زکوٰۃ کو چھوڑ دوں، حج کو چھوڑ دوں، وغیرہ فرائض کو چھوڑ دوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر دوں کہ جنگلوں میں نکل جاؤں، الٹا لٹک جاؤں، فلاں کر لوں، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے رب کو یاد کر لوں، سر نیچے کر کے، ٹانگیں اونچے کر کے الٹا لٹک، جو مرضی کر لے،
کبھی بھی بندہ اللہ کے نزدیک اس عبادت سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا جو چیز اللہ نے خود فرض کی ہے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے حدیث کے الگ الگ پوائنٹ کو۔ پہلا پوائنٹ، جو میرے کسی ولی کی دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا اس بندے کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ نوٹ کریں۔ تو پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مت سمجھیں کہ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں، جو انسان نعوذ باللہ کپڑے اتار کے کہیں بیٹھا ہوا ہو یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہو اور لوگ اس کو جو پوج رہے ہوں، میرا ولی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ کوئی بندہ بھی میرے قریب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتا جس عمل کو میں نے بندے پہ خود فرض کیا ہے۔ جی اب اگلا، یہ فرائض کو، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرض روزہ، جو اللہ نے فرض عبادات کی ہیں، کوئی انسان کہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور ان کے جگہ پہ کچھ اور لے کے آؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی، جیسے مثال کے طور پہ کچھ عورتوں کو کہا جائے نا کہ پردہ کر لیں، تو کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہر کون سا پردہ؟ کچھ لوگوں کہ نماز پڑھیں۔ بھائی نماز تو اصل اللہ کی یاد کا نام ہے، اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں دل سے، تو یہی ہماری نماز ہے؟ نہیں نہیں، یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے نا، اس کو چھوڑ کے انسان کہنا میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو کوئی محبت مانا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جب تک اللہ کے فرائض کو پورا نہ کرے۔ جب فرض کو پورا کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد اور ہمیشہ رہتا ہے بندہ یتقرب، قریب ہوتا ہے، الیہ، میری طرف، بالنوافل، نفل عبادات سے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نوٹ کریں اس بات کو۔ اب یہ اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے بندوں سے دشمنی نہیں کرنی، اللہ کے قریب، اللہ کی فرض عبادات سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کے فرائض جب پورا کر لیے تو اب انسان جتنا نفل عبادات میں، چاہے وہ نفل روزہ ہے، چاہے وہ نفل صدقات ہیں، صدقہ خیرات، چاہے وہ نماز فرض کو پورا کر کے باقی نوافل ہیں، نفل ہیں، تہجد کی نماز نفل ہے، فلانے نوافل ہیں، یا کثرت سے ٹائم ملا نفل پڑھنا شروع کر دیے، ان تمام چیزوں سے انسان اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے محب اللہ کا نہیں بن سکتا۔ پہلے فرائض پورے کریں، پھر نوافل سے اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں، یہ ہے طریقہ۔ اور پھر جب انسان فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، حتی احبہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر اللہ نے فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اور جب پھر کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو أَعْطَيْتُهُ، میں اسے فوری عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں لازمی اس کو پناہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب فرائض پورے کر لیے، نفل پڑھ کے میرا محبوب بن گیا، تو پھر اس کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا کان میری عبادت سے باہر نہیں جاتا، اس کی آنکھ میری عبادت سے باہر نہیں جاتی، اس کا ہاتھ میری عبادت سے باہر نہیں جاتا،
اس کا پاؤں میری عبادت کو چھوڑ کے گناہ کی طرف نہیں چلتا. یہ ہے ان کا معنی. اب ان کا یہ اصلی مفہوم ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں اس کی آنکھ ڈائریکٹ بن جاتا ہوں کہ انسان اللہ کی آنکھ لے کے دیکھ رہا ہے, اللہ کا کان لے کے سن رہا ہے, اللہ کا ہاتھ لے کے پکڑ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ مطلب لیے ہیں ان لوگوں نے اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے, کیونکہ ایک حدیث کی بنیاد ہے. دیکھیں, حدیث کا سٹارٹ اور حدیث کا اینڈ جوڑا گیا. حدیث کا سٹارٹ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں کون ولی بن سکتا ہے, وہ کون سی عبادات ہیں جن سے وہ محبوب بن سکتا ہے. فرائض کو چھوڑ کے کبھی کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. فرائض کو پورا کرنے کے بعد پھر نوافل کی بنیاد پہ اس کا درجہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. اگر انسان کہے کہ میں فرض نماز نہیں پڑھتا ہوں اور ہر رات 100 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, تو اس کے 100 رکعت نفل پڑھنا ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جب وہ فرض نماز کو نہیں پڑھ رہا. ایک انسان ساری سردیاں روزے رکھ لے, 6 مہینے روزے رکھ لے, لیکن رمضان کے چھوڑ دے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں رمضان کے روزوں کے مقابل میں. ایک انسان جو ہے وہ لاکھوں صدقے خیرات کر دے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہ دے. تو بات یہ فرائض کو پورا کرنے کے بعد نوافل, جب یہ کام دونوں اس بندے کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعضاء میرے حکم کے تابع ہوتے ہیں. اس کا کان وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں, اس کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو میں چاہتا ہوں, اس کے پاؤں وہیں چلتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں, اس کی آنکھ وہیں اٹھتی ہے جہاں میں چاہتا ہوں. یہ معنی ہے کہ وہ ولی جس کے ساتھ اگر کوئی انسان دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے. وہ ولی اینڈ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ, پاؤں, آنکھ, کان اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اگر کوئی انسان شروع والی بات کو پکڑ لے اور اینڈ والی بات کو پکڑ لے اور درمیان میں عبادات کو چھوڑ دے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دشمنی کرے گا تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ, جس کا ہاتھ, جس کا کان اللہ ہوتا ہے, درمیان والی عبادات والی بات چھوڑ دے تو حدیث غلط بیان کر رہا ہے. حدیث کا درمیان کا ٹکڑا یہ لازم ہے کہ کوئی بھی اللہ کے قریب فرائض کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے, اور فرائض کو پورا کرنے کے بعد پھر نوافل سے اس کا درجہ اوپر سے اوپر ہوتا جاتا ہے. ایک انسان رات کو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تہجد میں, دوسرا انسان رات کو اٹھ کے 4 رکعت پڑھتا ہے 2 کر کے, تیسرا 6 پڑھتا ہے, تیسرا 8 پڑھتا ہے. تو ہر ایک کے فرق ہیں. ایک انسان رات کو 1 قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کر رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ اور تلاوت کر رہا ہے, 2 سورتیں پڑھ رہا ہے, 4 سورتیں پڑھ رہا ہے, 20 آیات, 40 آیات, 50 آیات. جتنا زیادہ پڑھ رہا ہے اتنا رب کے قریب زیادہ ہو رہا ہے. اب وہ والی جو ابتدا کی بات تھی وہ اینڈ کی بات ہے کہ اللہ کے اولیاء پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کی آنکھیں, ان کا کان اللہ کے حکم کے دائرے میں رہتا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. نہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادات کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے مرضی کے اولیاء بنا لیتے ہیں اور پھر ان اولیاء کو وہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عبادت کریں نہ کریں وہ تو پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے, ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. نمازیں نبیوں کو معاف نہیں ہوئی ہیں, روزے نبی کو معاف نہیں تھے. روزے جو فرض چیزیں ہیں وہ کسی کو کوئی معاف نہیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ حدیث کا معنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور پھر حدیث کے آخر میں ایک بات کی گئی ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي یا اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ یہ اللہ کے ولی جن کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے برابر ہے، یہ اللہ کے اولیاء پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دے دیتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، یعنی گویا کہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادات اس طرح کر کے بجا لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث کا آخر میں یہاں آ کے پورا ہوتا ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ امید ہے کہ اس حدیث میں ہم سمجھ گئے۔ اب اس حدیث کا ہمارے اس باب سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ انسان کی نظر حرام میں نہیں اٹھتی، انسان کی آنکھیں حرام میں نہیں جاتی، انسان کے ہاتھ حرام میں نہیں جاتے، انسان کے پاؤں حرام کی طرف نہیں بڑھتے۔ یہ وہ علامات ہیں کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ سے یہ محبت کر رہا ہے جب انسان اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، دنیا کی یہ جھوٹی محبتیں جب ہو جاتی ہیں تو لوگ اپنے محبوب کے جوتے اٹھا کے چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں تک کو ترس رہے ہوتے ہیں، ان کے جھوٹے پینے اور کھانے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ پاؤں اور کان اور انسان کی آنکھیں بنتا ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ لیکن پہلے وہ عبادات پوری کر کے دکھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ محبت، اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی عبادت محبت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جیسی لفظ محبت آتا ہے تو ہمارا دماغ ہمیشہ غلط کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ جو ڈراموں اور فلموں میں محبت دیکھی بس وہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ کون سی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے وعنہ، انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل، جبریل جو ہے وہ آواز لگاتا ہے، جبریل آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، پس تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو اس بندے سے پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے جبریل علیہ السلام، فینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا، پھر آسمان والوں میں یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یا اچھا، ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے، اور ایک اس کا معنی وہی بنتا ہے جو پہلے میں نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ آواز دیتے ہیں آسمان والوں میں، ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، پس تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے مقبولیت، پھر اس بندے کے لیے مقبولیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے، نازل کر دی جاتی ہے۔ متفق علیہ، صحیح البخاری اور مسلم میں حدیث اس طرح کر کے ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم میں ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا،
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبریل، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال، اور اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحببہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں آواز لگاتے ہیں، فیقول، اور فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، فاحبوہ، پس تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، پھر اس سے محبت کرتے ہیں بندے سے آسمان والے، ثم یوضع لہ القبول، پھر اس کے لیے نازل کر دیا جاتا ہے مقبولیت، قبول، مقبولیت لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر زمین پر نازل کی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض کرتا ہے دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فیقول، اور فرماتا ہے انی ابغض فلانا، میں فلاں سے بغض کرتا ہوں، فابغضہ، تم بھی اس سے بغض کرو، فیبغضہ جبریل، جبریل علیہ السلام بھی اس سے بغض کرتے ہیں، ثم ینادی فی اہل السماء، پھر آسمان والوں میں آواز لگائی جاتی ہے ان اللہ یبغض فلانا، اللہ فلاں سے بغض کرتا ہے، فابغضوہ، پس تم بھی اس سے بغض کرو، فیبغضہ اہل السماء، پھر آسمان والے اس سے بغض کرتے ہیں، ثم توضع لہ البغضاء فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کے بارے میں بغض نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بھی بتاتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، اور جبریل علیہ السلام پھر آسمان والوں کو بتاتے ہیں، فرشتوں کو، پھر فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے زمین پہ مقبولیت نازل کر دی جاتی۔ مقبولیت کیا ہے؟ کہ لوگ اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ پسند کرنے لگ جائیں، نہیں، وہ دین والے، وہ مذہب والے، وہ اس کو سمجھنے والے، وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک مقبولیت آ جاتی ہے، فلانا بندہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، میرا فلانا عالم، میرا فلانا استاد، میرا فلاں، پھر اس کے لیے مقبولیت زمین پہ آ جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اہل دین والے بھی اس سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی با اخلاق انسان نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا نون والقلم وما یسطرون، جس میں آگے چل کے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، قسم ہے اس بات پہ کہ آپ بڑے عظیم، بڑے اخلاق والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی مکہ والے صادق الامین کہا کرتے تھے، لیکن جب نبوت ملی تو جو مطلب پرست تھے وہی مخالف بن گئے، لیکن مخالفت کے باوجود دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ انسان سچ بولتا۔ شاید وہ واقعات بھی ہم نے سنے ہوں کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تہجد کی نماز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، تو کافر چھپ چھپ کے آ کے آپ کی تلاوت کو سنتے تھے، تو وہ دلوں میں ایک مقبولیت تھی، لیکن ظاہری طور پہ چونکہ وہ سرداری چاہیے تھی اس لیے نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر احترام ہوتا ہے، لیکن جو مطلب پرست ہوتے ہیں، جن کا کچھ مطلب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، نہیں فلانا تو یہ ہے، لیکن دل میں وہ جو رب مقبولیت نازل کرتا ہے نا اپنے نیک بندوں کی، وہ دل میں ضرور کھٹکھٹاتی ہے، نہیں یہ فلاں بہت اچھا ہے، یہ فلاں بہت اچھا ہے۔ تو وہ جو اندر کی وہ مقبولیت ہے وہ کس نے ڈالی ہوتی ہے؟
اگر آج ہم اپنے اسلاف، اپنے ان علماء، اپنے ان ائمہ کرام، اپنے ان اولیاء کی تاریخیں دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے، اس طرح کے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جب ان کے جنازے اٹھے تھے تو وقت کے خلفاء بھی حیران رہ گئے تھے کہ اتنے لوگ. کہا کرتے ہیں کہ یحییٰ بن معین جب پڑھایا کرتے تھے تو وہ جو ایک یحییٰ بن معین جب پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا سبق جب دیتے تھے، تو وہ جو خلیفے کے دربار سے ہے وہ اس مجمع کو دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے لوگ ان سے احادیث لینے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں مقبولیت آ جاتی ہے. وہ مقبولیت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں دلوں میں ایک مقبولیت ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح جب اللہ کسی سے بغض کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے کہ میں فلاں سے بغض کرتا ہوں. پھر آسمان والوں کو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں فلانے سے اللہ بغض کرتا ہے، تم بھی بغض کرو. پھر اس بندے کے لیے زمین میں ایک بغض نازل کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا وہ بڑا سے بڑا جو ہے وہ کسی عہدے پہ ہو، کسی وزارت پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ لازمی نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگ فلاں کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ کا محبوب کیسے. یہ کچھ دنیاوی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل معیار ہیں اللہ کے نیک لوگ، دین والے مسلمان لوگ جو اللہ کے فرائض کو پورا کرتے ہیں. دیکھیں جو انسان فرائض پورا نہیں نہ کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انسان کہے کہ میں بڑا با اخلاق ہے، بہت کچھ کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فلانے کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی چیز کسی انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے تو پہلی چیز نماز ہے. پہلی چیز نماز ہے. اس نماز اگر زندگی میں نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے. وہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے بندوں کو جاننے کے لیے پہلے نمبر پہ فرائض دیکھنے ہیں کہ اس کے اندر فرض موجود ہیں کہ نہیں ہے. یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت کا فیصلہ ان فرائض کے پورا کرنے کے بعد آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. یہ نہیں کہنا کہ فلانے کو تو بڑے لوگ پسند کرتے ہیں. اور بھائی کسی ایک پاکستانی کے، کسی ایک خاص انڈین کے، کسی ایک خاص مشرق وسطیٰ کے یا کسی ایک بندے کو پسند کرنا، یہ ساری زمین والے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. کچھ ایسے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری زمین والے پھر ان کے اندر مقبولیت ڈالی جاتی ہے. کسی خاص خطے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ جی فلانا انسان اور فلانے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وہ فلانے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں زمین والوں کے بارے میں؟ وہ دوسرے مسلمان بھی ہیں. یہاں بات چل رہی ہے اللہ سے محبت، اللہ کے ہاں مقبولیت. پہلے فرائض دیکھے جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رجلا علی سریۃ، ایک آدمی کو ایک لشکر پہ امیر بنا کے بھیجا.
یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافروں کے ساتھ جنگ کی طرح مارکے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اگر کسی مارکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، جیسے بدر میں، احد میں، حنین میں اور خندق میں، جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ غزوہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا، بلکہ سیرت والوں نے ایک نام رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کی تقسیم میں جو 30 پارے ہیں، پارہ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ ایک عام انسان کے لیے معرفت اور پہچان کے لیے سٹاپ بنائے گئے، یہ ایک حصہ، یہ دوسرا حصہ، تاکہ انسان بتانے میں، ایڈریس کرنے میں کہ میرا فلاں ایڈریس ہے، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میں قرآن مجید میں فلاں جگہ پہ پہنچا ہوا ہوں، اس تعین کے لیے۔ تو یہ اسی طرح یہ لفظ غزوہ سیرت والوں نے ایک پوائنٹ رکھا کہ ہر وہ جنگیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اس کو یعنی اس کو جو ہے وہ غزوہ بولا جاتا ہے۔ اور وہ لڑائی یا وہ جنگ جو مسلمانوں کی کافروں سے ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اس کو سریہ یعنی ایک ایسے جنگ کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جسم کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، ایک آدمی کو ایک سریہ پہ امیر بنا کے بھیجا، رجلا علی سریۃ، یعنی ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ تم اس فلانے بندے کی قیادت میں جاؤ فلاں جگہ پہ لڑ کے آؤ۔ اب اس کو لے کے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دور میں وہ ایک ایسا مسلمانوں کا سنہری دور تھا کہ جو بڑا ہوتا ہے نا عہدے میں، نماز بھی وہی پڑھاتا ہے۔ وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفے ہمیشہ مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے خطبہ ہوتے تھے۔ جب سے امت مسلمہ نے کہا دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، تب سے اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ جو خلفاء اور امراء ہوتے تھے وہی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہ اس سریے کا جو امیر تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ اور جب بھی نماز پڑھانی تو ظاہر ہے کہ اگر مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی، تو اس میں تو اونچی قرات کرنی ہوگی۔ اور جب بھی وہ اونچی قرات کرتا، مثلا کوئی بھی سورت پڑھتا، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں کوئی بھی سورت پڑھتا، تو آخر میں رکوع جانے سے پہلے اپنی وہ کوئی باقی چیز پوری کر کے اور پھر سورت قل هو اللہ احد کو، سورت اخلاص کو پڑھتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہمیشہ اینڈ پہ قل هو اللہ احد پڑھتا۔ یعنی مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز میں سورت بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ لیا، یا سورت عما یتساءلون پڑھ لی اور سورت پوری کر کے سورت پوری ہوگی، اب رکوع میں جانے کا ٹائم ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھا اور پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے گئے۔ یعنی رکوع سے پہلے ہمیشہ وہ سورت اخلاص پڑھتا۔ اب یہ ایک نئی بات تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی ہے قرآن مجید پڑھو، جو آسانی ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھو۔ اب جو آسانی ہے اس پڑھنے میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھائی یہ والا جو اس لشکر کا امیر تھا آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتا۔ فلما رجعوا، جب یہ لوگ واپس آئے، جب یہ لوگ اس لڑائی سے واپس آئے، ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے جو اس کی قیادت میں لوگ موجود تھے انہوں نے تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے آخر میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا ہے، قرات کے آخر میں رکوع سے پہلے۔
فقال سلوہ، اللہ کے نبی نے کہا ذرا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے، لأي شيء يصنع ذلك، یہ کس لیے ایسا کرتا ہے، فسألوہ، لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، فرمایا لأنها صفت الرحمن، یہ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کون ہے اللہ؟ هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس لیے جہاں سے بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں رکوع سے پہلے یہ سورت پڑھ لیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرو، اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جس کی اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کیسے پتا چلا؟ میں اللہ کی صفت کو پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں وہ دل کے وہ جذبات دے کہتا ہوں۔ ذرا میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، صرف سمجھانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، جیسے ہی لفظ محبت آتا ہے نا تو ہمارے دماغ کا وہ کیڑا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ وہ غلط محبت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ جو ڈرامے اور فلموں میں محبت ہوتی ہے۔ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے جب اس محبت میں بھی لوگ ہوتے ہیں نا تو محبوب کی بات ہوتی ہے نا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، او میرا محبوب، او میرا محبوب، او میرا معشوق، او میرا فلاں، او میرا فلاں۔ ان کے لیے یہ مصیبتیں، مشکلات۔ اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا بھی کیسے اظہار ہو۔ انسان کتنے اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی گویا کہ وہ صحابی، یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور لوگوں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ ایک حدیث کی دوسری قسم ہے جس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کہ یہ کرو، لیکن خود عمل کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ان کا وہ اعمال کرنے والی احادیث فعلی حدیث سے ہیں۔ اور تیسری قسم حدیث ہے جس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انکار نہیں کیا، یا تو خاموش ہو گئے یا اس کی تائید فرما دی۔ اب یہ والا عمل، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نماز پڑھاتے ہیں تو آیا ہر رکعت میں جو اونچی نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے؟ ایسا نہیں۔ ایک صحابی نے عمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اس کو منع نہیں کیا، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر یعنی اس کو ثابت کر دیا کہ ہاں فلانے کا عمل بھی درست ہے، تو یہ گویا کہ اس پہ اللہ کے نبی کی مہر لگ گئی، تو یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ اور اس کو حدیث کی تیسری قسم حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو کسی صحابی نے کیا ہو اور اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا فلانے نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود کیا ہوتا تو بات ختم، فرما دیا تو بات ختم، لیکن فلانے صحابی نے کیا، اللہ کے نبی تک اس کی خبر پہنچی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابی کام کرتا تھا اور قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع نہیں کیا ہے، تو وہ حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خاموش رہ کر پسند فرمایا اور جائز قرار دیا۔
اب یہ عمل ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کیا ہے، کوئی انسان کرتا ہے تو کر لے، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ مطلب نہیں کہ ہر رکعت میں جیسے ہماری ایک عادت پڑ گئی ہے کہ سورت کوئی بھی نہیں آتی ہوتی، ہر رکعت میں قل واللہ احد قل واللہ احد قل واللہ احد۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ صورتیں بدل بدل کے پورا قرآن مجید پڑھو نا، کبھی سورت علق پڑھ لی، کبھی سورت علم نشرح پڑھ لی، آخری صورتیں ہیں ان کو نمازوں میں، ہاں ان صورتوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اگر ہر رکعت میں آخر میں سورت اخلاص پڑھ لو تو وہ اس صحابی کا عمل ہے۔ لیکن افسوس ہے ہماری اوپر کہ پتہ نہیں 50 سال ہو گئے زندگی کو اور سورت اخلاص کے علاوہ کوئی سورت اور پڑھتے نہیں نماز میں، یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید انسان کو اتنا سا تو یاد ہونا چاہیے نا کہ نماز میں تنوع کر سکے، کبھی اللہ سے فلاں صورت کے ذریعے بات کر رہا ہے، کبھی اللہ سے فلاں صورت کے ذریعے بات کر رہا ہے، کبھی اللہ سے فلاں صورت کے ذریعے بات کر رہا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ سے سارے قرآن مجید کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ہاں یہ عمل بھی جائز ہے، لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ اپنی قرات میں رکوع میں جانے سے پہلے سورت اخلاص پڑھتا رہتا ہے تو جائز ہے۔ فرمایا میں اس صورت میں اللہ کی صفت ہے اور میں اس معنی سے اس صفت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی بتا دو کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کے یہ والا چیپٹر اور یہ والا باب پورا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ان احادیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں جو ابھی ہمارے سامنے گزری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو تکلیف دینا، نیک لوگوں کو پریشان کرنا، اس کے ہاں کتنا ثواب ہے، کتنا گناہ ہے، اس پہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ چیپٹر، یہ والا باب انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔